اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے جنت کے حصول کے لیے ہمارے دل میں سید ولد آدم سید کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت پوری کائنات سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا بستا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتا ہے، آپ کے امتی ہونے کا دعوے دار تو ہے، لیکن اس کے دل میں زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہے، اپنے والدین سے ہے، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے سے ہے، اپنے کھیتوں کھلیان سے ہے، اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے، اپنے محلات اور اپنے بنگلوں سے ہے. تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہوگی. آقا علیہ السلام نے اس بات کو قسم اٹھا کے بیان کیا تھا، حالانکہ آپ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں
کوئی ایسی ہستی نہیں جو آپ سے بڑھ کر سچی ہو. وما یخرج من لسانہ الا الحق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بولتے تھے وہ حق ہی بولتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. آپ کا ایک صحابی آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. اس کے دوستوں نے، اس کے ساتھیوں نے اسے منع کر دیا کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو. کبھی ہمارے آقا غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے آقا خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں. انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. تم آپ کی ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ اس نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی مجلس میں دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے ہیں اور لکھ نہیں رہے. آپ نے فرمایا عبداللہ تم لکھتے کیوں نہیں؟ کہا آقا میرے ساتھیوں نے مجھے روک دیا ہے کہ آقا کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم ہر حالت میں ہر وقت میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ایسا نہیں ہے، میری جو بھی کیفیت ہو، میری جو بھی حالت ہو، میں خوشی میں ہوں یا میں غمی میں ہوں، میں غصے میں ہوں یا جس حالت میں بھی ہوں، ما یخرج من لسانی الا الحق. عبداللہ اکتب، میری زبان سے نکلنے والے ہر بول کو، ہر جملے کو، ہر کلمے کو تم لکھا کرو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں. آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بات کو اور موقت کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھا کے اس حقیقت کو بیان کیا تھا. والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا بن ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کے بھائیوں سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اس کے خاندان، اس کے قبیلے، پوری کائنات سے بڑھ کر میں اس کو دل و جان سے پیارا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. یہ میرا اور میری جماعت کا منہج ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی محبت مجھے میرے خاندان سے ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کے جذبات کا اظہار کرے کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر اولاد کے برابر ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں. اگر کوئی کہے کہ مجھے اپنے والدین کے برابر آقا سے محبت ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں. ایمان والا بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی صورت ہے، اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اسلام ہے اور یہ منہج ہے۔ یہاں تک تو تقریباً ہر شخص ہمارے ساتھ یہ اتفاق کر سکتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا اور دعویٰ کرتے ہیں جو بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، جسے گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، جس کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت آقا علیہ السلام سے ہونی چاہیے، بلکہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ دعویٰ میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی یہ جذبات رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں، بات جذبے سے، بات دعوے سے، بات نعرے سے نہیں بنے گی۔ میں جو آج آپ کو بات سمجھانے آیا ہوں، میں جو آپ کی انتہائی ہمدردی سے آپ کو ایک درس دینے آیا ہوں، اپنی اور آپ کی اصلاح اور آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ مارا جائے۔ یاد رکھیں، دعویٰ کرنے سے آقا کا محب کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس دعوے کے مطابق ہمارے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ دعویٰ وہ ہوتا ہے جس دعوے کے پیچھے دلیل و براہین کی بچھاڑ ہوتی ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب ہوں، مجھے پوری کائنات سے بڑھ کر ساقیے کوثر سے محبت ہے، شافیے محشر سے محبت ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اس دعوے کی اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں، ثبوت ہے یا نہیں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس دعوے کا ثبوت کیا ہے، اس محبت کی علامت کیا ہے، اس محبت کی پہچان کیا ہے، اس دعوے کی دلیل، اس دعوے کا ثبوت، اس دعوے کی پہچان، اس دعوے کی علامت ایک ہی ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے ہر حکم پر، ہر فرمان عالی شان پر جھک جائیں، آپ کی گردن جھک جائے، آپ آقا علیہ السلام کی سنت پر کٹ جائیں، لیکن آقا علیہ السلام کی کسی سنت اور کسی فرمان پر آنچ نہ آنے دیں۔ اس کا نام محبت ہے، اس کا نام پیار ہے۔ من احبا سنتی فقط احبانی، نبی علیہ السلام نے معیار دے دیا ہے، کسی کا بنایا ہوا اپنا معیار نہیں چل سکتا، کسی کا بنایا ہوا اپنی علامتیں نہیں چل سکتی۔ من احبا سنتی فقط احبانی، آقا فرماتے ہیں جس کو میرے طریقے سے محبت ہے، جس کو میری سنت سے محبت ہے، جس کو میری چال ڈھال، میری نشست و برخاست، میری خوشی، میری غمی، میری زندگی کا انداز، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری وضاحت، لباس کا انداز، من احبا سنتی فقط احبانی، جس کو میری سنت سے محبت ہے، جس کو میرے طریقے سے محبت ہے، جس کو میرے فرمان سے محبت ہے، فقط احبانی، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اس نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، اس نے، اس کے دل میں میری محبت ہے، اور آپ نے ساتھ خوشخبری بھی دے دی، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے میرے ساتھ سچی محبت کر لی، وہ خوش ہو جائے، اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا، وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اس کو جنت میں آقا کی رفاقت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں،
अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत क्या है। एक शायर ने इस हकीकत को कितने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उसने कहा, मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई। कोई चुपके नहीं, कोई चुनांचे नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं। आपने बरसरे मिंबर सुना है या आपने दरस तकरीर और जलसे में आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान सुन लिया है या पढ़ लिया है या देख लिया है। अब आप आका अलैहिस्सलाम के उस फरमान, उस हदीस और उस सुन्नत के खिलाफ जिंदगी का एक लम्हा भी बसर नहीं कर सकते। इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम प्यार है, इसका नाम उल्फत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस दुनिया में आके उन्होंने एक म्यार कायम कर दिया था। रहती दुनिया के लिए एक उसवा और एक नमूना पेश कर दिया था कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्या है। क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोहब्बत का जो म्यार बताया था, उसकी बुनियाद इस चीज पर थी। आपका इरशाद था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सहाबा किराम की जमात खुश होगी कि पूरी उम्मती जनती है, जन्नत के महल्लात के मालिक बन जाएंगे। बड़े खुश हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, इल्ला मन अबा, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। सहाबा किराम सरापा हैरत बन गए कि अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने से इनकार कौन कर सकता है, जिसकी एक बलिष्ठ जगह खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के तमाम खजानों से बेहतर है। सिर्फ एक बलिष्ठ जगह आकाश जन्नत का इनकार कौन कर सकता है। आपने फरमाया, कौली तौर पर तो जन्नत का मुमकिन कोई मुसलमान भी नहीं है, लेकिन अमल की बात है ना, जो नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बात आज मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आपने फरमाया, मन अताअनी दाखलल जन्नह, और मेरे सहाबा, जिसने मेरी इताअत कर ली, जिसने मेरी फरमाबरदारी कर ली, जो मेरे नक्शे कदम पर चल गया, जिसने अपनी जिंदगी के मामूलात को मेरी सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया, दाखलल जन्नह, मैं सादिकुल मसदूक पैगंबर नात के वही उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दाखलल जन्नह, वो जन्नत में चला गया, वो जन्नती है। वमन आसानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, जिसने मेरी इताअत ना की, दाखलन नार, वो जहन्नम में जाएगा। वक़द आबा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। ये मेरी बात नहीं, ना ये किसी खतीब की खताबत है, ना ये किसी बाइस का आवाज है। ये सैयदी मुल्दी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस की हर किताब में, सहीह बुखारी से लेकर मुवत्ता इमाम मालिक तक, हर हदीस की किताब में आका का ये फरमान मौजूद है। क्या इस फरमान के आने के बाद उलझने रह जाती हैं? क्या पैगंबर के इस फरमान के आ जाने के बाद अभी भी कुछ मुगालता है? क्या अभी भी कोई भूल है? इसके बावजूद भी क्या कोई धोखे में मुब्तला हो सकता है कि वो जिंदगी जैसे चाहे बसर करता फिरे, उसकी खुशियां खमियां जैसी मर्जी हो, उसकी जिंदगी के अंदाज जैसे भी हो, और वो सिर्फ एक दावा करके कि मैं मुहिब्बे रसूल हूं, मैं
کامیابی نہیں لے سکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جنت کے حصول کے لیے میری اطاعت کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی قسم اٹھا کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ نے قسم اٹھائی اور ایسے انداز سے قسم اٹھائی کہ اس انداز سے اللہ نے اپنی کتاب میں خالی کو قسم اٹھائی تھی. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر میں آپ کا رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون. یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے, یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں, زندگی کے تمام شعبوں میں, زندگی کے تمام لمحات کو آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کے تابع نہیں کر دیتے, اس وقت تک اے پیغمبر تیرا رب ان کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ قرآن ہے, یہ کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں اور سچی ذات کون ہو سکتی ہے؟ لوگوں دھوکے سے باہر آ جاؤ, مغالطوں سے نکل آؤ, غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ, آ جاؤ عملی زندگی میں قدم رکھو. عملی زندگی میں آج سے عزم کرو, آج سے یہ وعدہ کرو, اپنے رب سے یہ وعدہ کرنا ہے آقا اللہ آج کے بعد زندگی کا ایک ایک عمل اپنے محبوب پیغمبر کے فرمان اور آپ کی سنت کے مطابق چلائیں گے. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا, انشاءاللہ اس میں نجات ہے, اس میں کامیابی ہے, اس میں نجات کا سینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے پیغمبر کی سنت کے مخالف بسر کریں, پیغمبر کی سنت سے ہٹ کر اور کی نافرمانی میں بسر کریں. اس میں کبھی نجات نہیں ہو سکتی. نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ کی سنت کے تابع کر دیں. آئے اب ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے, اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. ان نفوس قدسیہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے دلوں کو جھانک کے اللہ نے, جن کے دلوں کا امتحان لے کر, جن کے دلوں کو میرے رب نے پرکھ کے پوری جانچ پڑتال کر کے ان کے دلوں کا پورا جائزہ لے کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیے, آپ کے رفیق بنا دیے, آپ کے وزراء بنا دیے. آؤ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کی تھی؟ کیا انہوں نے آقا کی سیرت کو منایا تھا یا انہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا؟ فرق تو یہ ہے نا, کچھ منانے والے ہیں, کچھ اپنانے والے ہیں. کچھ صرف منانے کی دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیرت کو اپنانا پڑے گا, آقا کی سیرت کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں آقا کی سیرت کو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے وجود پر اس کو نافذ کرنا پڑے گا. ہم عرض کرتے ہیں آقا کی سیرت کو اپنی خوشیوں میں لانا پڑے گا, آقا کی سیرت کو اپنی غمیوں میں لانا پڑے گا. ہم عرض کرتے ہیں آقا کی سیرت کو اپنے کھیتوں کھلیان میں
के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की थी, बहुत मोहब्बत की थी, हर चीज से बढ़ के उन्होंने मोहब्बत की थी। उन्होंने अल्लाह की कसम आका से मोहब्बत की ऐसी मिसालें रकम कर दी हैं, ऐसी मिसालें रकम कर दी हैं, क़यामत तक दुनिया की तारीख उनकी मिसालों, उनकी तारीख की मिसाल पेश नहीं कर सकती, ऐसी मिसालें उन्होंने रकम की। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम से हद दर्जा मोहब्बत करते थे। आप उनकी सीरत को पढ़ के देखें। मैं तो सहाबा की सीरत और तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। अल्लाह की कसम हैरानगी होती है जब हम उन नफूसे कुदसिया की जिंदगियों को पढ़ते हैं, जब उनकी मोहब्बत की मिसालें पढ़ते हैं। उनको आका से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। हिजरत की रात को पढ़ के मैं तो हैरान व शशदा रह गया कि हिजरत की रात आका अलैहिस्सलाम रात की तन्हाई में मक्का से मदीना की तरफ सफर कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यार की अजब कैफियत देखी और ताज्जुब में पूछते हैं, सदीक क्या कर रहे हो? सदीक तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? आका अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से दौड़ते हुए कभी आगे हो जाते हैं, थोड़ी देर आगे चलते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, पीछे चले जाते हैं, थोड़ी देर पीछे चलते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, आका के दाएं हो जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, आका के बाएं हो जाते हैं। आका पूछने में मजबूर हो गए, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कभी आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो। मेरे सदीक, कभी तुम मेरे दाएं होते हो, कभी तुम मेरे बाएं होते हो, क्या वजह है? जनाब सदीक की आंखों में आंसू हुआ। कहते हैं अल्लाह के हबीब, मैं आपके आगे चल रहा होता हूं, मेरे दिल में ख्याल आता है पीछे से मेरे महबूब पैगंबर पर कोई हमला न कर दे। मैं भाग के पीछे आ जाता हूं। फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कि कोई दाएं से मेरे नबी पर हमला न कर दे। मैं भाग के दाएं आ जाता हूं। फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कोई दुश्मन बाएं से मेरे पैगंबर पे हमला आवर न हो। मैं भाग के बाएं आ जाता हूं। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनकी उल्फतें थी, ये उनका प्यार था। मुझे इंसाफ से बताओ, मैं आप इंसाफ से पूछना चाहता हूं, क्या इस हस्ती से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बाद में आने वाला शख्स कोई कर सकता है? जिस तरह की मोहब्बत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नबी से की थी, इस तरह की मोहब्बत की मिसाल कोई ला सकता? जिसको उसके बेटे ने कहा था, उसका बेटा अब्दुल रहमान एक दिन अपने बाप की मोहब्बत के जज्बात का इजहार करता है। कहते हैं बाबा, बदर का मैदान था, तुम मेरी तलवार के नीचे बड़ी दफा आए थे, मैं अपनी तलवार को रोक लेता था। उस वक्त तक जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुल रहमान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, बाद में मुसलमान हुए थे। कहते हैं बाबा, मेरी तलवार के नीचे तुम बड़ी दफा आए हो, लेकिन मैं अपनी तलवार को पीछे कर देता था। कहा बेटे क्यों पीछे करते थे? कहा बाबा, मुझे आपकी मोहब्बत याद आ जाती थी, मुझे आपकी शफकतें याद आ जाती थी, मुझे आपका प्यार याद आ जाता था। आपने मुझे बचपन से पाला था, बड़े लाड और बड़े प्यार से आपने मेरी तरबियत की थी। आपकी शफकतें मेरे सामने आ जाती थी, मैं तलवार को पीछे कर देता था। ये बेटे का जवाब था।
کیونکہ بیٹے کو اپنے باپ سے محبت تھی۔ اب باپ کا جواب دیکھیے، باپ نے ایسا جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا، اللہ کی قسم۔ کیا جواب دیا؟ اس کے دل میں بھی بیٹے کی محبت تھی، اس کے دل میں بھی الفتیں تھی، اس کے دل میں بھی محبتیں تھی، پیار تھا۔ جناب صدیق کے جسم میں بھی خون گردش کرتا تھا۔ کیا جواب دیا؟ کہا بیٹے عبد الرحمن تم تو اپنی تلوار پیچھے کر لیتے تھے، اے بیٹے میری تلوار کے پیچھے عبد الرحمن تم ایک دفعہ بھی نہیں آئے، اگر میری تلوار کے نیچے تم ایک دفعہ آ جاتے کائنات دیکھتی۔ بیٹے میں اپنے پیغمبر کا دشمن سمجھتے ہوئے ایک لمحے سے پہلے تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا، میں تیری محبت کو نہ دیکھتا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ الفت تھی، یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اقرب الیہ، جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر اس کو پیارا نہیں ہو جاتا۔ یہ محبت ہے لوگوں، ہم اس محبت کی یاد کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے پیغام کو تو سنو، ٹھنڈے دل سے ہماری دعوت میں تو غور کرو، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ تم الزام لگا دیتے ہو، گستاخ رسول ہونے کے فتوے لگا دیتے ہو کہ انہوں نے جلوس نہیں نکالا، انہوں نے جو ہے چونے نہیں بکھیرے، جن کے دلوں میں اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں۔ اللہ کے بندو آؤ محبت کو سمجھو، محبت کیا ہے۔ سال میں ایک دن منانے کا نام محبت نہیں، پورا سال آپ جیسے چاہے زندگی بسر کرتے رہے، صرف ایک دن منا لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کی محبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آقا کی محبت سے خالی ہو گیا، اسی وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مستقل محبت کی ضرورت ہے، دائمی محبت کی ضرورت ہے، جس طرح کی محبت میرے آقا کے صحابہ نے کی تھی۔ یہ محبت کی جھلکیں ہیں۔ یہ تو بیٹا تھا، ایک نوجوان آیا، نو مسلم تھا، 14-15 سال اس کی عمر تھی۔ حدیث کی کتابوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں غلام ان کے الفاظ ہیں، جا غلام، ایک نوجوان چڑھتی جوانی کے ایام تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے آقا اپنے ہاتھ کو آگے کیجیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو نکالا، اس نوجوان نے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوا، اور ابھی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں دیا تھا، تو اس نے کہا آقا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ مجھے جو چاہے حکم دے، وَأْمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو، امام طبرانی لے کر آئے، اور مجمع الزوائد میں ایک بہت بڑے محقق، ایک بہت بڑے محدث علامہ حیثمی نے اس حدیث کی تخریج کر کے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے کہ اس نوجوان نے کہا آقا
معاشرے تھا. اب آپ مجھے جو چاہے آرڈر کرے. لا آسی لکا امرا، پوری زندگی میں، زندگی کے کسی لمحہ میں آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. اس کا نام محبت ہے، اس کا نام پیار ہے. آقا کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، چہرہ چمکنے لگا، خوشی سے آقا کا چہرہ دمکنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا امتحان دیا. اس نوجوان کو چیک کیا، یہ صرف دعوے کرنے والا ہے یا واقعتاً اس کے دل میں میری محبت ہے. میں نے شروع میں عرض کی ہے، بات دعوے سے نہیں بنے گی، صرف بات نعروں سے نہیں بنے گی. قیامت کے دن آقا کے حوض کوثر پہ حوض کے جام تب ملیں گے جب دعوے کے مطابق ہم عمل لے کر جائیں گے، دعوے کے مطابق سنت کے مطابق زندگی لے کر جائیں گے، دعوے کے مطابق وضع قطع اور لباس سنت کے مطابق لے کر جائیں گے. پھر آقا کے حوض کوثر سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ملے گا. خالی دعوے سے نہیں، بات عمل کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو چیک کیا. چیک کیسے کیا؟ اس کو تلوار دی، تلوار دے کے کہا فَاذْهَبْ، یہ میری تلوار پکڑو اور تلوار لے جاؤ. فَاقْتُلْ أَبَاكَ، جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آ. یہ نو مسلم تھا اور جدی پشتی مسلمانوں، وہ جدی پشتی مسلمان نہیں تھا. آج میں اور آپ سیدھے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا، میری لڑی اسلام میں چلی آ رہی ہے. لیکن زندگی کا کوئی شعبہ پیغمبر کی سنت کے مطابق دکھائی نہیں دیتا. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہاں دیکھیں، آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ. صحابہ نے دیکھا، اس نے تلوار پکڑی، دوڑ لگا، اپنے باپ کی گردن کاٹ لیا. اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا. آسمان سے جبریل نازل ہو گئے. آقا اس کو روکو، اس کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے، یہ دل و جان سے اپنے باپ کی گردن کاٹنے جا رہا ہے، اس کو روکو. آقا نے کہا میرے صحابہ جاؤ اس کو واپس لے کے، اس کو واپس لائے. آقا فرماتے ہیں اے نوجوان، ہم تو تیرا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے، ہم تو تیرے دین کو دیکھنا چاہتے تھے، ہم تیری محبت کو دیکھنا چاہتے تھے. اللہ تکون فی دینک ریبا، یہ حدیث کے الفاظ، یہ نعت کے وحی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ. اللہ تکون فی دینک ریبا. اے نوجوان، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں تجھے پرکھنا چاہتا تھا، میں تجھے چیک کرنا چاہتا تھا. تو خالی نعرہ لگانے والا ہے یا تیرے دل میں یہ جذبہ بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے؟ میں تو تجھے چیک کرتا تھا. پھر آقا کے دل میں اس کی اتنی محبت پیدا ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خادم آقا کی ملاقات کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا. آبائی مدینہ کا رہنے والا تھا، مدینے کے باہر بستی تھی، وہاں یہ نوجوان رہتا تھا اور آقا کے دیدار کے لیے عصر کے وقت آیا کرتا تھا. کچھ دن سے دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ وہ آ گیا. ایک دن گزرا، دو دن گزرا. آپ نے اپنے صحابہ کو کہا چلو چلو
پتہ لیتے ہیں وہ آ نہیں رہا. نبی علیہ السلام اس کی بستی میں گئے, پتہ چلا وہ بیمار ہے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ بیچارہ بے ہوش پڑا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کی کیفیت کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب صدیق کہنے لگے آقا کیوں رو رہے؟ کہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے. مجھے اس کی زندگی تھوڑی دکھائی دیتی ہے. آقا علیہ السلام اٹھے, اس کے گھر والوں کو کہا کہ جب یہ ہوش میں آ جائے مجھے پیغام بھیجنا, میں دوبارہ اپنے اس جانسار اور سچے محب کی عیادت کے لیے میں دوبارہ آؤں گا. وہ آدھی رات کے وقت ہوش میں آیا. ہوش میں آتے ہی وہ سب سے پہلا بول جو بولتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کئی فارسون اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے, میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. گھر والوں نے کہا وہ آپ کی عیادت کے لیے آقا تشریف لائے تھے, تم بھی ہوش پڑے تھے. آقا علیہ السلام چلے گئے ہیں اور یہ پیغام دے گئے کہ جب یہ ہوش میں آئے تو مجھے پیغام دینا, میں اس کی عیادت کے لیے پھر آؤں گا. وہ کہنے لگا نہیں, آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, کہیں میرے آقا کو راستے میں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے. رات کے اس پہر میں, رات کے اس حصے میں میں نہیں چاہتا میرے آقا کو تکلیف پہنچے. تم نے رات کو تکلیف نہیں دی. اگر میں صبح تک زندہ رہا تو میں اپنے محبوب پیغمبر کی زیارت کے لیے میں خود آپ کے دربار عالیہ میں پہنچوں. یہ محبت ہے لوگوں, یہ محبت ہے. آج بھی محبت کے دعوے ہیں. آج محبت کیا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول. آج یہ محبت ہے. آقا کو گھر گھر بلایا جاتا ہے. اور دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ سنا ہے. دلیل کوئی نہیں, ثبوت کوئی نہیں, سنا ہے. مولوی خود کہہ رہے ہیں, وہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ سنا ہے. سنی سنائی کے پیچھے چلنا تو عقل مندی نہیں اللہ کے بندو. سنی سنائی کے پیچھے چلنا بھی بڑا دین ہوتا ہے. اور حقائق کو دیکھو, دلال کو دیکھا کرو, دلال کی دنیا میں آیا کرو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. سنت اللہ کیا ہے؟ ہاتھو برہانکم, دلیل لاؤ, ثبوت لاؤ, دلیل پیش کرو. ان کنتم صادقین, اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لانی پڑے گی, ثبوت پیش کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ سنا ہے. اور بھائی سنی سنائی بات دین نہیں ہوتی. دین کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلا تخفوا ما لیس لک بہ علم. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے سنی سنائی کے پیچھے نہیں چلنا. بلا تخفوا ما لیس لک بہ علم. اس کے پیچھے مت چلو جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, جس کا تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے, جس کا تمہارے پاس واضح برہان نہیں ہے. دلیل دے کر جیو, دلیل دے کر مرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے, علم نہیں ہے,
उलमा से पूछो। उलमा भी कौन? अहले ज़िक्र, जिनके पास कुरान है, जिनके पास मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, उनसे पूछो। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो उलमा से पूछो। पूछना कैसे है? आंखें बंद करके नहीं। पूछना कैसे है? बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबर, दलील मांगनी है, बय्यिना मांगनी है, सबूत मांगना है। ये कुरान रहनुमाई देता है। हमारी हालत क्या है? सुना है भाई, सुनी सुनाई बात की नहीं, किसी गलतफहमी में ना रहो। मेरा दिल करता है मैं आपको एक देहाती, एक पेंडू ऊंटों का चरवाया, उसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, ये बात समझाने के लिए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सैयदना ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने एक बद्दू को देखा, एक देहाती को देखा कि वो हज उम्रे का तवाफ कर रहा है। और तवाफ कैसे कर रहा है? उसने कोट पहना हुआ है, कोट। और ये हर बंदा जानता है, जाहिल भी जानता है कि जो बंदा हज के लिए जाता है वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता, वो कमीज कोट नहीं पहन सकता। लेकिन उसने कोट पहना हुआ है। दो चादरों में एहराम बांध के हाजी अपना तवाफ करता है एहराम बांध कर। लेकिन ये बेचारा इराबी था, पेंडू था, देहाती था, ला इल्म था, इसके पास इल्म नहीं था। ये कोट पहने हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ये पुकारता जा रहा है और ये हज के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़े ताबी, बहुत बड़े मुहद्दिस, जिसने सैकड़ों सहाबा के सामने, उलुल अज़्म बड़े बड़े सहाबा के सामने घुटने टेक के उसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीखा था, दीन को सीखा था। बहुत बड़ा ताबी। उसने देखा कि ये पेंडू, ये देहाती, इसको इतना ही पता नहीं है कि कोट नहीं पहन सकते, ये कोट पहन के तवाफ कर रहा है और हज उम्रे का तलबिया पुकार रहा है। उसने रोका, उसे टोका, उसे समझाया, कहा भाई कोट उतार दो। कोट पहन के मोहरिम कोट नहीं पहन सकता, ये कोट उतार दे। अब वो बेचारा इतना नाइल्म तो था, एक मशहूर मारूफ मसले के बारे में वो नाइल्म था, उसकी लाइल्मी की कैफियत तो ये थी, लेकिन वो उसूल और कुलिया कैसा जानता था। उसने इस बहुत बड़े मुहद्दिस और ताबी के सामने सीना तान के खड़ा हो गया और क्या अर्ज करता है? कहता है हजरत, आपके इतना कहने से मेरा कोट नहीं उतर सकता, इतना कहना काफी नहीं, मेरा कोट उतरवाना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या करना होगा? इतिनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ बिसुन्नति रसूलिल्लाह। आप कुरान मजीद से कोई आयत मुबारका पेश करें या सुन्नत मुस्तफा से कोई सुन्नत, कोई हदीस पेश करें। जब आयत और हदीस पेश करोगे मेरा ये कोट मुसीबत में उतर जाएगा, वरना नहीं उतर सकता। ये उसूल है, ये कायदा
ثبوت مانگا کرو اپنے مفتی جان سے، دلیل مانگا کرو اپنے علماء کرام سے۔ اس عمل کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس محدث نے اس رائی اور چڑھائے اور دیہاتی کے سامنے پیغمبر کی حدیث پڑھی کہ محرم قمیض نہیں پہن سکتا، عمامہ نہیں باندھ سکتا۔ جب اس کے کانوں میں پیغمبر کی حدیث پہنچی تو اس نے فوراً اپنے کوٹ کو اتار کے پھینک دیا، 2 چاندرے پڑھ کر وہ حج و عمرے کے فرائض پر انجام دے رہا۔ یہ اصول ہے، سنا نہیں جا سکتا کہ سنا ہے۔ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول۔ آقا دنیا میں نہیں آتے، آقا علیہ السلام اپنے جنت کے اعلیٰ محل اور اعلیٰ بنگلے میں پہنچ چکے ہیں۔ دنیا میں آپ نہیں ہیں، خارج من الدنیا۔ پورے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا آقا دنیا چھوڑ گئے، فارغ دنیا، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ دنیا میں نہیں ہیں، جنت کے اعلیٰ محل اور بنگلے میں۔ سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں چلتے۔ آج سنی سنائی بات میں بنیاد رکھ کے کہتا ہے میرے گھر میں بھی آپ تشریف لائیں۔ یہ کیسا محب ہے؟ ہماری محبت دیکھو، ہمارا پیغام سنو، ہماری چاہتے ہمارے جذبات بھی تو دیکھو نا۔ دور دور رہ کے فیصلے نہیں ہوتے، قریب تو آؤ، ذرا دلوں کو ملاؤ تو صحیح۔ او ادھر آؤ پیارے، قریب تو آؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہوتا ہے محب، جو ہوتا ہے محب، وہ جاتا ہے در پر، وہ آقا کو گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہاں دیکھیں، یہ میرے آقا کا عاشق محب ہے۔ عشق تو لفظی فضول ہے، یہ تو لفظی بیکار ہے، یہ تو مزاری لفظ ہے۔ محب محبت ہے۔ آقا کے محبت کو دیکھیں، اس نے کیا کہا؟ اپنے گھر والوں کو موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اس وقت اس کا آخری لمحات تھے، اور اس نے اپنے گھر والوں کو کہا نہ میرے آقا کو اس وقت نہیں بلانا، رات کا کافی حصہ پی چکا ہے، میرے آقا کو تکلیف نہیں دینی۔ ہاں، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے آقا کے قدموں میں خود پہنچ جاؤں گا، خود میں اپنے آقا کے دیدار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں، اگر میری وفات ہو جائے تو پھر آقا کو میرا سلام پیش کر دینا۔ اور یہ جملے اس کے آخری جملے تھے، اس کی زبان سے یہ جملے نکلے، اس نوجوان کی روح برداشت کر دی۔ اس کے خاندان والوں نے، اس کے گھر والوں نے اسے غسل دیا، اسے کفن میں لایا، اور اس کو جنازہ پڑھا کے راتوں رات ہی اللہ کے پیغمبر کے اس محب کو انہوں نے دفن کر دیا۔ ان کی بستی کا ایک شخص فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فجر کی نماز سے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی پوچھا کہ یہاں طلحہ بن براہ کے خاندان کا کوئی شخص ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آقا میں موجود ہوں۔ کہا میرے طلحہ بن براہ کا کیا بنا؟ کہا آقا وہ تو رات کو فوت ہو گیا، ہم نے راتوں رات ہی اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے تم نے خبر کیوں نہیں دی؟ مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ مجھے بتلانا تھا، میں اپنے اس محب کو میں خود اس کا جنازہ پڑھاتا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس محب کو میں خود راست میں اٹھاتا۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر اس کی بستی میں تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر میں لے چلو۔ اس کا خاندان، اس کے گھر والے، اس کے قبیلے والے آقا کو اس کی قبر پہ لے کے آئے، اس کی قبر دکھائی۔ نبی علیہ السلام بھی اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے
تھی. اس دعا میں کیا الفاظ تھے؟ بار بار آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں اپنے اس جانسار پہ راضی ہوں، اللہ تو بھی اس پر راضی ہو جا. اللہ میں اس پر خوش ہوں، تو بھی اس پر خوش ہو جا. خوش کیسے ہوئے تھے؟ آقا نے اس کے صرف نعرے سنے تھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آج نعرے رہ گئے نا، نعرے رہ گئے. اصل میں میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں حق بات کہنے کا عادی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ نعرے رہ گئے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اچھا، غلامی رسول میں رشوت چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں غریبوں کا حق کھانا یہ تو چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں بہنوں کی وراثت میں دینا، ان کے سپرد کرنا یہ قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں فلمیں چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں گانے سننا چھوڑنا یہ بھی قبول نہیں ہے. تو قبول کیا ہے؟ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو کیا قربان ہوگا؟ تو آقا کی ناموس کے لیے کیا کرے گا؟ تو آقا کی ناموس کے لیے کیا قربانی دے گا؟ وہ اپنے چہرے پہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کو سجا نہ سکا، تو اپنی وضاحت کو سنت کے تابع تو کر نہ سکا، تو اپنی خوشی اور غمی کو میرے آقا کے طریقے پہ بنا نہ سکا. تو کیا جان دے گا؟ ہماری حالت کو دیکھ کر تو اقبال بھی رو پڑا تھا. اس نے کہا تھا وضع میں تم نصارہ ہو، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں حدود، یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. یہ کیسی محبت ہوئی، یہ کیسا پیار ہوا، یہ کیسی الفت ہوئی. اللہ کے بندو میری بات کو سمجھو، حقائق کی دنیا میں آؤ. یہ محبت تھی. آقا اپنے اس محب سے کتنی محبت کر رہے، جس نے آقا کے ایک حکم کو سنا تھا، پہلے حکم کو سنا تھا، صرف پہلے حکم کو، پہلے حکم کو. میرے آقا نے اس کو 20 اور 10 بار نہیں کہا تھا جا اپنے باپ کی گردن کاٹ. ایک دفعہ کہا تھا، ایک دفعہ. ہم نے تو زندگیاں گزار دی ہے نا، 30 40 50 60 70 80 سال ہو گئے جلسے سنتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، جمعے سنتے ہوئے. نہ زندگی بدلی، نہ حجامتیں بدلی، نہ لباس بدلا، نہ قول و کردار بدلے، نہ معاملات بدلے، نہ خوشی بدلی، نہ غمی بدلی. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. اور یہاں پہلا حکم تھا، حکم بھی کیا تھا؟ حکم یہ تھا جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آ. چشم فلک نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا. یہ 14-15 سال کا بچہ اپنے باپ کی گردن کاٹنے دوڑ پڑا تھا. آقا نے اس کو بلایا، نہ ہم نے تجھے چیک کرنا تھا. یہ محبت. آج میرا پیغمبر اس کی قبر پہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، رو رو کے دعائیں کیا کر رہا ہے؟ اللہ میں اس پر راضی ہوں، اللہ تو بھی اس پر راضی ہوں. اور اس نے یہ لفظ بھی تھے، اللہم القا طلحہ بن برا یوم القیامت ضاحکا الیہ. اللہ کل قیامت کے دن جب میرے اس جانسار کو، میرے اس فداکار کو، میرے اس محب کو جب تیری عدالت میں لایا جائے تو اس وقت میرے اس محب سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے؟ ظاہر کرنی. اے میرے رب، میرے اس پیارے سے تو نے ہنستے ہوئے ملنا ہے، مسکراتے ہوئے ان سے ملنا ہے. یہ دعا میرے پیغمبر نے اور کسی کے
जनाजे में कभी नहीं पड़ी थी। जाओ कुतुब हदीस की मरकता की कर देखो, जाओ कुतुब हदीस को छान मारो। उसकी मोहब्बत थी, उसके मोहब्बत के सच्चे जज्बात थे। आज हमारी मोहब्बत के मोहब्बत इसका नाम है, प्यार इसका नाम है। वमा कान लिमुमिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के लिए शयान शान नहीं है। वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, जब पैगंबर का फरमान आ जाए, जब पैगंबर की हदीस सुन ले, अयकुना लहुमुल खियारा, फिर वो अपनी मर्जी करे, फिर वो अपना इख्तियार चलाए। ये किसी मोमिन मर्द हो या औरत हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई मोमिन ये जुर्रत नहीं कर सकता, कोई मोमिना औरत भी ये दीदा दलेरी नहीं कर सकती कि वो पैगंबर का फरमान सुन ले तो फिर वो चूके चुनांचे करे, फिर वो अगर बगर करे, फिर वो उस पर अमल ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो नौजवान था ना, एक नौजवान लड़की की बात मुझे याद आई। मेरे आका से मोहब्बत, एक बच्ची, नौजवान बच्ची, इसकी उम्र भी इसी के लगभग है। उसकी मोहब्बत का तस्करा भी इमाम अहमद ने अपनी मुस्लिम में किया है। सैफुल मलूक की कहानियां नहीं है, ये हमारी किस्मत है। किसी के हिस्से में कच्ची और पक्की रोटी की किताबें आई, हमारे हिस्से में अल्लाह के पैगंबर की हदीस की किताबें आई। ये अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिलेगी। ये हर किस्म को, हर आदमी को ये अज़मतें नहीं मिलती। अहमद ने अपनी मुस्लिम में नौजवान लड़की की मोहब्बत, वो भी उसकी झलक पेश की है, उसको भी हमने देख लिया। फिर हमने अपना जायजा लेना है। फिर मैंने और आपने अपने गिरे बालों में झांकना है, इधर भी सोचना है। और खलवत और तन्हाई अगर फुर्सत मिल जाए तो, वैसे तो फुर्सत ही नहीं है ना ये सोचने की, अगर फुर्सत मिल जाए तो ये गौर कर ले, मैं किस हद तक मुहिब हूं, मैं किस हद तक अपने आका से मोहब्बत करने वाला हूं। खाली दावा है या मेरे अंदर को मोहब्बत नजर नहीं आती है। ये छोटी सी बच्ची 14-15 साल की उसकी उम्र है। नबी सल्लल्लाहु ने उसके रिश्ते के लिए अपने एक सहाबी को भेजा, कहा जाओ अंसारी सहाबी के घर चले जाओ, उनका दरवाजा खटखटाना और उन्हें कहना मुझे मेरे पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। ये कौन शख्स था, उसका जिक्र भी मौजूद है, किसके घर किया था उसकी वजाहत भी मौजूद है। ये कैसा था इसकी तफसीर भी मौजूद है। जिसको नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे वो एकदम हैरान हो गया, कहने लगा आका मेरी शादी हो सकती? कहा हाँ। आका मुझे कौन रिश्ता देगा? काली मेरी रंगत है, चिपटी हुई मेरी नाक है, बड़े बड़े मेरे होंठ है, छोटा सा मेरा काद है, और दुबला पतला नहीं मेरा जिस्म है। गरीब और मुफलिस गुर्बतों ताके दस्तियों ने आका मेरे घर में डेरे डाले हुए, मुझे कौन रिश्ता देगा? रिश्ता देने के लिए लोग रंग देखते हैं, लोग दौलत देखते हैं, लोग सरमाया देखते हैं, लोग बंगला देखते हैं, लोग खानदान देखते हैं, लोग कबीला देखते हैं। आका मेरा कद छोटा है, मेरी रंगत काली है, मैं गरीब और मुफलिस हूं, मुझे कौन रिश्ता देगा? ताजिदुनी
रसूल, अल्लाह के रसूल मैं तो घटिया हूँ। आका ने फरमाया ना, ऐ मेरे जुलैबीब ऐसा न कहो, लस्ता इंदल्लाहि बिकासिर, अल्लाह से पूछो तुम्हारा क्या मुकाम है, अल्लाह के नजदीक तुम घटिया नहीं हो, अल्लाह के नजदीक तुम बहुत बुलंद तार हो, अल्लाह के नजदीक तुम बुलंद तार हो। क्यों? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह चेहरे नहीं देखता, रंगत काली अल्लाह नहीं देखता, काली रंगत को अल्लाह देखता ना, अल्लाह रंगत नहीं देखता, अल्लाह दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह दिल नहीं देखता, अल्लाह चेहरे नहीं देखता, अल्लाह दिलों को देखता है। दिल तो काला नहीं, अगर चेहरे को अल्लाह देखता ना तो फिर वो हबशा की सरजमीन से चल के आगे बढ़ा, जिसकी काली रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी, बड़े बड़े उसके होंठ थे, हबशी गुलाम था, वो जन्नत का मालिक कभी ना बनता, लेकिन उसकी सीरत तो पढ़ के देखो, उसके मनाकिब तो उठा के देखो, सही बुखारी उठा, इमाम बुखारी ने उसके मनाकिब में लिखा है, आका ने मेराज से वापस आके कहा, बिलाल तुम क्या करते हो? ये नहीं पूछा बिलाल दावे कितने करते हो, नारे कितने मारते, बिलाल तुम क्या करते हो? आका क्या हुआ है? कहा बिलाल तुम चलते जमीन में हो, तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में आती। अल्लाह ने उसका दिल देखा था, दिल मोहब्बत से भरा हुआ था, दिल ईमान से भरा हुआ था, दिल काला नहीं था, रंग काला था। आका फरमाते हैं ऐ जुलैबी, तुम अपने आप को घटिया क्यों समझते? तुम अपने आप को मामूली क्यों जान बैठे? लस्ता इंदल्लाहि बिकासिर, अल्लाह के नजदीक तुम बड़े अजीम। क्यों? अल्लाह कादर नहीं देखता, रंग नहीं देखता, खानदान नहीं देखता, कबीला नहीं देखता, महल्ला नहीं देखता, बंगले नहीं देखता, अल्लाह सरमाया नहीं देखता। जाओ तुम मेरे अंसारी साहबी के घर चले जाओ, उसे कहो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे। ये बेचारा बोझल कदमों चला, सोचता जा रहा था मेरी भी शादी हो सकती, क्या कभी मेरा घर भी आबाद हो सकता, क्या मेरे घर में भी मेरी दुल्हन आ सकती? कई की सोचे आती थी, पता नहीं क्या जवाब मिलता है, जाके दरवाजे पर दस्तक, मेरे पैगंबर का जानसार घर से निकला, कहा जुलैबीब कैसे आए? कहा मुझे आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे पास भेजा, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर। वो हैरान हो गए, कहते ठहरो, अंदर गए, अपनी बीवी से मशवरा करते, क्योंकि शरीयत में इसकी इजाजत थी कि मशवरा किया जाए, हत्ता के बेटी से भी मशवरा किया जाए। वो घर गए, अपनी बीवी से कहते एक शख्स आया है, काली उसकी रंगत है, छोटा सा उसका कद है, दुबला पतला है, गरीब मुफलिस है, फेरी लगाता है, सब्जी बेचता है। अल्लाह के पैगंबर ने उसको हमारे पास भेजा है, हमारी बेटी के रिश्ते के लिए। बीवी हैरान होगी कि हमारी बेटी का दावत उसी दो जमीन, और वो काफी छोटा है, रंगत का। हैरान होगी, खामोश होगी, कोई जवाब नहीं आया। इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में लिखा, जब उस बच्ची ने अपने बाप की ज़ुबान मुबारक से ये सुना कि मेरे आका
خاموش ہے، جواب نہیں۔ اس بچی نے جو پیچھے ایک خیمہ لگا کے، پردہ لگا کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس نے بڑی جرأت کر کے، بڑی ہمت کر کے، اپنے اندر بڑا حوصلہ پیدا کر کے اس بچی نے ایک چھوٹا سا خطاب کیا اپنے ماں باپ کو، چھوٹا سا درس دیا، واعظ کیا، واعظ۔ اس بچی کا یہ واعظ اور خطبہ اور درس گھنٹوں میں محیط نہیں تھا، چند منٹوں کا وہ درس تھا، چند منٹوں کا۔ اس درس کے اندر اس 14-15 سال کی بچی نے اپنے والدین کی زیر سازی کی تھی، اس نے اپنے والدین کو سمجھایا ہے، ان کو قائل کیا ہے، اور اس مختصر درس نے اس نے اپنے والدین کو کیسے مخاطب کیا ہے؟ اس نے کہا یا ابتایا، اے میرے محترم والدین، اے میرے ابا جی، اے میری امی محترمہ، تم کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس میرے پیغمبر کا آرڈر آیا ہے، میرے پیغمبر کا، تمہارے پاس کسی عام ہستی کا حکم نہیں آیا، تمہارے پاس جس ہستی کا حکم آیا ہے وہ عظیم ہے۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اس بچی نے آیت پڑھی تھی، اس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ کے پیغمبر کا حکم آ جائے، جب اللہ کے پیغمبر کا آرڈر آ جائے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ یہ ہے اس نے پڑھی، اس بچی نے اپنے والدین کو سمجھانے کے لیے کہا أَتُرِيدُونَ أَن تَرُدُّوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو رد کرنا چاہتے ہو؟ تم پیغمبر کے حکم کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین خاموش تھے، لیکن اس بچی کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی اپنا آواز جاری رکھا، اس نے اللہ کی قسم تاریخی الفاظ کہے تھے، میں یہ کہا کرتا ہوں، بڑی جگہ میں نے کہا ہے، بڑی جگہ میں نے عرض کیا ہے، لوگوں تم نے خطبے بہت سنے ہوگے، تم نے بڑے بڑے خطیبوں کے خطاب سنے ہوگے، تم نے بڑے بڑے واعظین کے واعظ سنے ہوگے، لیکن اس بچی کا واعظ اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا، سونے کے پانی سے، قلم دعات اور سیاہی سے نہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا۔ جو واعظ اس نے اپنے والدین کو کیا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے والدین تم پریشان ہو گئے، تم اس کی غربت کو دیکھ کے پریشان ہو کہ میرے گھر کا کچن کیسے چلے گا، تم یہ سوچ رہے ہو مجھے پہننے کے لیے لباس کہاں سے ملے گا، تم یہ سوچ رہے ہو اس کی رنگت کالی ہے، اے میرے والدین تم یہ سوچ رہے ہو اس کا قد چھوٹا ہے، تم یہ نہ سوچو، تم یہ نہ دیکھو اس کی رنگت کو نہ دیکھو، اس کے قد کو نہ دیکھو، اس کی غربت کو نہ دیکھو، تم یہ دیکھو من ارسلہ، اس کو بھیجنے والا کون ہے،
اس کو بھیجنے والا کو مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہے۔ یہ محبت ہے۔ ایک عربی شاعر کی طرح پکارا، اس نے کہا کہ تاثر رسول تاثر رسول تو ضرور، اے عاشق رسول تیری محبت بڑی عجیب ہے، قدم قدم میں اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے، وَتُظْهِرُ حُبَّهُ محبت کے نعرے لگاتا ہے، هَذَا فِي الزَّمَانِ بَدِيعٌ یہ تو زمانے میں عجیب بات ہے، اس کو کون مانے گا؟ اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ زمانے میں جو رواج چلتا ہے، زمانے میں جو روٹین ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، محب اپنے محبوب کے اشارے پہ چلتا ہے، اشارے پہ۔ محب تو اپنے محبوب کے حکم پہ قربان ہو جاتا ہے، قربان۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پیغمبر کے 20 حکم سن کے نہ اجابتیں بدلے، نہ لباس بدلے، نہ قول و کردار بدلے، نہ خوشی بدلے، نہ غمی بدلے۔ اپنا جائزہ لو، غور کرو، کٹھے بیٹھ کے بھی سوچو، دو دو چار چار ہو کے بھی غور کرو، اکیلے اکیلے خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچو، جنت کیسے مل سکتی ہے؟ آقا کی حاکم کیسے مل سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام کے حوضے کو سر سے پانی کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے آقا کی اطاعت کرنی پڑے گی، آقا کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ذرا محبت تو دیکھو، یہ محبت ہے۔ اپنے والدین کو سمجھا رہے ہیں، والدین خاموش ہے، وہ بھی پتہ نہیں۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، وہ بھی ایمان والے تھے، انہوں نے جب آقا کا فرمان سنا تھا نا، انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس جلیبی سے کر دیں گے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے جذبات سننا چاہتے تھے، وہ اپنی بیٹی کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھے، وہ بولتی چلی گئی، وہ خطاب کرتی چلی گئی، وہ تقریر کرتی چلی گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے میرے والدین، تم پریشان نہ ہو میرے بارے میں۔ وہ سمجھتی تھی میرے والدین پریشان بیٹھے، پردے میں بیٹھے تھی نا پیچھے۔ اس نے کیا کہا؟ اے میرے والدین، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اگر میں اپنے محبوب پیغمبر کے آرڈر کو مان کے، اپنے پیغمبر کے حکم پر سرے خم تسلیم کر کے اگر جلیبی سے شادی کر لوں گی، اس کالی رنگت والے چھوٹے قد والے غریب اور مفلس کے گھر میں اگر میں چلی جاؤں گی، اب میرے والدین میرا ایمان ہے، لن یضیعنی اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کا پیار تھا۔ اس کا ایمان کو دیکھو، اس کا ایمان کو دیکھو۔ ہم سود چھوڑنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں میرے گھر کا کچن کیسے چلے گا، میں اپنے بچوں کی فیسیں کیسے ادا کروں گا، میری زندگی کا گزران کیسے چلے گا۔ میں نے رشوت چھوڑ دی تو سلام ہے اس بچی کے ایمان پر، اللہ کی قسم قربان جائیں ہم اس صحابیہ کے ایمان پر۔ اس صحابیہ کے ایمان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اس کی مثال دنیا تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پیغمبر کی پیدائش کا ایک دن نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو پیغمبر کے حکم پر قربان کر دیا، کہا میرا
کہ میں اگر جلیبین سے شادی کر لوں گی میرا رب مجھے کبھی ظاہر نہیں کرے، میرے گھر میں رحمتیں اترے گی، میرے گھر میں اللہ کا فضل اترے گا، میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ والدین خاموش ہے۔ اس نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا اے میرے والدین، میں تمہیں اپنا فیصلہ سناتی ہوں، تم سوچتے ہو میرا فیصلہ سنو۔ میرا فیصلہ کیا ہے؟ رضیت لنفسی، رضیت لنفسی ما رضا لی رسول اللہ۔ اے میرے والدین، گو اس کی رنگت کالی ہے، چھوٹا سے غریب و بوڑھے سے، لیکن یہ رشتہ میرے لیے میرے پیغمبر نے پسند ہے، یہ پسند میرے پیغمبر کی پسند ہے۔ رضیت لنفسی ما رضا لی رسول اللہ، میں اپنے لیے وہ رشتہ پسند کرتی ہوں جو رشتہ میرے لیے میرے نبی نے پسند کیا، میرے آقا نے پسند کیا۔ وہ لوگ ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، ان کی زندگیوں میں اللہ کی نبی کی مرضی چلتی تھی، اللہ کے پیغمبر کی خواہش چلتی تھی، وہ پیغمبر کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ اشاروں کیسا پیار تھا، کیسی امت تھی۔ اللہ کے بندو، ہم تمہیں اس پیار کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں اس محبت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ کامیابی اس کے اندر ہے، کامرانی اس کے اندر ہے۔ ہم آج سے عزم کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ السلام کی سنت پر، سنت کے تابع کرتے ہیں۔ گلیوں میں جھنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے گئے، گلیوں میں جھنڈیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے چہرے پہ پیغمبر کی سنت کی جھنڈی لگاؤ، چہرے پہ پیغمبر کی سنت کی جھنڈی نہ لگائی، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب حوض کوثر میں جاؤ گے پیغمبر چہرہ دیکھ کے کہے گے اس کا تو چہرہ ہی میرے جیسا تیرے منہ پھیر دے، تیری گلیوں کی جھنڈیاں کیا فائدہ دے گی؟ تیری گلیوں کی رنگتیں تجھے کیا فائدہ دے گی؟ اپنے چہرے پہ سنت کی جھنڈی لگاؤ، اپنے گھر میں پیغمبر کی سنت کو نافذ کرو، پیغمبر کی سنت کے رنگ میں اپنے گھر کو رنگ دو، اس میں کامیابی ہے۔ اس میں اپنی بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ کراؤ، ان کا لباس اسلامی بناؤ، سیدہ عائشہ جیسا، حفصہ جیسا، ام حبیبہ جیسا، پیغمبر کی ازواج مطہرات جیسا، پھر نجات ملے گی۔ صرف اپنے گھر کو چراغاں سے روشن کرنے سے جنت نہیں مل سکتی، پیغمبر کا ساتھ جنت میں نہیں مل سکتا۔ اپنے گھروں میں پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرو، پیغمبر کی سنت کو نافذ کرو، جس طرح صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔ میرے پیغمبر پہ پردے کی آیات نازل ہوئی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، چاند انصاری صحابی بیٹھے تھے، میرے پیغمبر پہ جبریل آسمان سے قرآن لے کر آیا، پردے کا حکم نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، سارے مسلمانوں کی بیویوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلے پردہ کر کے نکلے۔ یہ جب پہلی دفعہ حکم اترا تھا نا، پہلی دفعہ
سنا دی، اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن سنا دیا، پیغمبر کا فرمان پہنچا دیا، پھر جاؤ پھر سیدہ عائشہ سے پوچھو، آگے میں نہیں کہتا، ان سے پوچھو پھر کیا ہوا تھا جب انصاری صحابہ نے پیغمبر کی زبان مبارک سے قرآن سن کے جب اپنی بہو بیٹیوں کو بیویوں کو قرآن سنایا تھا، اللہ کی قسم انصار کی عورتیں ساری رات نہیں سو سکی تھی، ان کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، نیند اس لیے نہیں آئی تھی کہ پردہ کرنا پڑے گا، وہ ساری رات نہیں سو سکی، کیوں نہیں سو سکی تھی؟ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات نہیں سوئی تھی، کیا کرنے لگی تھی؟ وہ ساری رات پردہ سینے میں، برقع سینے میں لگ گئی تھی، برقع سینے میں۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں، زندگیاں بیت گئی جلسے سنتے ہوئے، اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ان جلسوں کے سننے کا کیا فائدہ اگر تمہارا لباس اسلامی نہ بنے، تمہارے پردے اسلامی نہ ہو؟ کیا فائدہ جلسوں کا؟ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، انہوں نے ٹاکیاں کپڑے کاٹنا شروع کیے، کوئی ٹاکی کس سے کاٹ رہی ہے، کوئی کس سے، انہوں نے اپنے گھروں کے پردے کاٹ لیے، پردے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا تھا صبح ہوگی بازار جائے گی، شاپنگ کرے گی، پردے کا کپڑا خریدے گی، برقع سلائے گی، پھر کرے گی، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، انہوں نے گھروں کے پردوں کی چادریں اس کے برقعے بنائے تھے، اور پھر دنیا نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہوئی، سیدنا بلال نے اذان دی، جب فجر کی اذان ہوئی، صحابہ مسجد میں آئے، انصاری بھی آئے، ان کی عورتیں بھی مسجد میں، لوگوں نے دیکھا انصار کی عورتیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے اللہ کی قسم برقع پہن کے نکلی تھی، فجر کے وقت باپ بندہ ہو گیا۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اس کا نام محبت ہے، یہ ہے سیرت اولو۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، طوالت میں نہیں لے جانا چاہتا، بات تو عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عملی زندگی میں آؤ۔ او اہل حدیثو، اہل حدیث کے گھر پیدا ہونے سے بندہ اہل حدیث نہیں بن سکتا، دھوکے میں مت رہنا، عملی اہل حدیث بنو، عملی۔ آپ کی شادی کو دیکھ کے لوگ مثال دیں، یہ اہل حدیث کی شادی ہے، آپ کی حجابت، آپ کی لعب کا لباس، آپ کی خوشی غمی کو دیکھ کر لوگ کہے دیکھو یہ اہل حدیث کا فرزند جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹی کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ اہل حدیث کی بچی جا رہی ہے، ایسا کردار بناؤ، پھر اہل حدیث بنو گے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، اذا رأیت احدا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا
میرے دل میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے. جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کانی رأیت احدا من اصحاب النبی، گویا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا. تو اہل حدیثو ایسا کردار بنا، ایسے معاملات بنا، ایسا کردار پیش کرو. عملی زندگی میں آ جاؤ. یہ چند روزہ زندگی ہے، پھر اندھیری رات آ جاؤ. ایک صحابہ کی زندگیوں کو اپنے ساتھ وہ فوراً سے پہلے عمل کرتے تھے. فوراً سے پہلے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، میں حیران ہوتا ہوں جب میں اس کی سیرت کو، اس کے مناقب کو، اس کی سیرت کے جھلک کتب تواریخ میں پڑھتا ہوں. کیسے محبت ہے. نہیں اس کی شادی ہوئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو حکم دے دیا جاؤ مدینے کی گلیوں میں ندا دے دو، جاؤ آواز دے دو میرا کوئی صحابی پیچھے نہ رہے. جو بھی حکم سنے وہ احد کے میدان کی طرف نکلے، وہ احد کے میدان کی طرف آگے بڑھے. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے جب یہ سنا تھا وہ دیوانہ مارا کے پڑے تھے. دیوانہ مارا کے سعد بن ربیع کو کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ تلوار تھامے ہوئے دوڑے ہوئے جا رہے تھے. اس کو سعد بن معاذ نے دیکھا. کہا سعد کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا احد کی طرف جا رہا ہوں. میرے نبی نے کہا ہے احد کی طرف. کہا اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے؟ اتنی تیزی سے میں کیوں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا ہے سعد بن معاذ انی اجد ریح الجنۃ دون احد. میں احد کی طرف اتنی تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں احد کی طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی سمیل آ رہی ہے. ایسا میں معاذ تو بھی آ جاؤ ادھر جنت ہے، ادھر جنت ہے، ادھر. کیوں؟ میرے نبی کا حکم تھا من اطاعنی دخل الجنہ. جنت اطاعت کے اندر ہے، فرمانبرداری کے اندر ہے. سارے خلق تسلیم کر رہے ہیں. اس نے کہا انی اجد ریح الجنۃ دون احد. مجھے جنت کی خوشبو آ کاٹ لیا تھا، لڑتے لڑتے کٹ. معرکہ ختم ہوا. میرے نبی نے پوچھا کہ ان لاشوں میں سعد بن ربیع نظر نہیں آتے، وہ کدھر؟ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، شہیدوں میں بھی نہیں. اس وقت سعد بن معاذ کا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو دیکھا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا وہ احد کے پہاڑ کی طرف دوڑ لگائے ہوئے جا رہا تھا. آقا میں نے اس کو روکا تھا. اس نے کہا مجھے نہ روک، انی لاجد ریح الجنہ. مجھے ادھر جنت کی خوشبو آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زید بن ثابت اٹھو، جاؤ تلاش کرو، زخمیوں کو بھی دیکھو، دوبارہ شہیدوں کو بھی دیکھو. تلاش کرتے کرتے ایک زخمی کو دیکھا، پہچانا تو ساتھ میں بندے تھے. 80 تلواریں اس کے جسم میں لگی تھی. 80 تلواریں.
पहचाना, कहा तुम साथ हो? कहा जी मेरे समय साथ। कहा मेरे पैगंबर ने मुझे आपके पास भेजे, आपको मैं आंसू। कहा मेरे पैगंबर ने क्या कहा है? कहा तेरे पैगंबर ने साथ तुझे सलाम पेश किया, और मेरे पैगंबर ने कहा है साथ से पूछो कई फताजी अपनी इस हालत में वो क्या महसूस करते, वो अपनी कैफियत बताए, वो अपनी हालत बताए, जो कि जबरील ने बता दिया था। आका आपका साथ मौत और हयात की कसम है। कहा ज़ैद उससे पूछना तुम दुनिया से जा रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? कहा मेरे पैगंबर ने ये पूछा। उसने कहा मेरे पैगंबर को कहना इन्नी आजिदु रिहल जन्नह, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, जन्नत की मुझे समझ आ रही। कहा ये पैगाम मेरे नबी को दे दो, और ये पैगाम मेरी कौम को दे दो, मेरे खानदान को दे दो। कहा वो पैगाम क्या है? कहा मेरे खानदान, मेरे कबीले, मेरे बिरादरी, मेरे भाइयों को जाके कह दो, मेरे कज़नों को भी कह देना, मेरे अजीजों कारी को कह देना कि मेरे पैगंबर को जीते जी आंच ना आने देना, कट जाना, कुर्बान हो जाना, लेकिन मेरे पैगंबर को कुछ ना होने देना। अगर तुम्हारी जिंदगियों में मेरे पैगंबर को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरे खानदान, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को, मेरे कज़नों को कह देना। ये दीवाने थे। फरमाया ओद की तरफ निकल जाओ। सैयदना हंज़ला ने भी ये हुक्म सुना, उठा, भागा गुस्ल खाने की तरफ गुस्ल करने के लिए। उस पर गुस्ल फर्ज था, लेकिन सोच में पड़ गया। और जद्दी पुश्ती मुसलमान, नाराज ना होना, गुस्सा ना करना, मुझे माफ कर देना। कई हुक्म सुन रखे हमने, अपने आप को भी देख, इस मुहिम को भी देख। गुस्ल खाने की तरफ जा रहे, रुक गया। अगर गुस्ल करने में लग गया, देर हो जाएगी, आका के हुक्म को मानने में ताखीर हो जाएगी। ताखीर क्यों? आका का हुक्म मानना तो इतना जरूरी है कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, आका का हुक्म आ जाए, नमाज तोड़ दो, आका के हुक्म पर लब्बैक कहो। ये मोहब्बत है, इसका नाम ईमान है। उसने सुन रखा था, उसने कहा गुस्सा नहीं करता, आका के हुक्म को मान के मैदान में उतरता हूं, देखी जाएगी। अल्लाह तो जानता है ना, मेरा रब बेहतर करेगा। सैयदना हंज़ला निकले, तलवार को थाम के ओद के मैदान में उतर गए, और दुश्मन की गर्दने काटते काटते अबू सुफियान बिन हर्ब, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उसकी तलवार की जरब में आके सैयदना हंज़ला की गर्दन कट गई। अबू सुफियान बिन हर्ब पुकार उठा, उसने कहा मुसलमानों, हंज़ला तुम भी हंज़ला थी, तुम्हारे हंज़ला की गर्दन मैंने काट दी है, क्योंकि तुमने बदर के मैदान में मेरे हंज़ला की गर्दन काटी थी। मेरे हंज़ला का बदला है, हंज़ला तुम भी हंज़ला था। अबू सुफियान पुकारा था, वो कह रहा था मैंने बदला ले लिया है, हंज़ला तुम भी हंज़ला, मेरे बेटे हंज़ला का ये बदला है। सहाबा हैरान है, कहते हैं हमने हंज़ला को खुद कटते हुए देखा, हमने हंज़ला को खुद गिरते हुए देखा, हमने हंज़ला की रूह को निकलते
جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، حنظلہ کی لاش ہی ملی، حنظلہ کی لاش ہی ملی۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آقا حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ حنظلہ کی بیوی سے جا کے پوچھو حنظلہ کا کیا معاملہ تھا۔ ایک صحابی نکلا، وہ بھی نکلا ہی تھا، ایک دوسرا صحابی حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا آقا ایک خاتون آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آقا نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ آقا یہ حنظلہ کی بیوی ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پیچھے، آپ نے صحابہ کو پیچھے، حنظلہ کی بیوی آگے بڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب، میں نے جب مدینے میں سنا تیرا سر کا تاج حنظلہ شہادت پا گیا ہے، میں نے اسی وقت جلدی سے نکلی، کیونکہ میں مسئلہ جانتی تھی، مجھے آقا مسئلے کا پتہ تھا، مجھے مسئلے کا علم تھا۔ مسئلہ کیا جانتی تھی؟ کہا مجھے مسئلے کا علم ہے، آقا میں سے ہی آئی ہوں، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، شہیدوں کو ان کے قبروں میں ان کے خونوں میں دفن کیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے خونوں میں اٹھیں گے، رنگ خون کا اسی طرح ہوگا، لیکن ان کے خونوں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آقا میں جانتی ہوں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، میں نے سوچا کہیں میرے خامد کو بھی اسی طرح ہی دفن نہ کر دیا جائے۔ آقا میرے خامد کو غسل دینا ہے، اس پر غسل فرض تھا، آپ ایسا کریں حنظلہ کو ذرا میرے حوالے کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے حنظلہ میرے سپرد کر دیں، میں اپنے حنظلہ کو خود غسل دیتی ہوں۔ آقا میں اپنے سر کے تاج کو خود غسل دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، میرے آقا کی آنکھیں پہ پڑی، آپ نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی، ٹھیک ہے تم مسئلہ جانتی ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جائے، تجھے پتہ ہے، لیکن اے حنظلہ کی بیوی یہ نہیں کہ اس مسئلے کا صرف مجھے پتہ ہے، اے حنظلہ کی بیوی تجھ سے پہلے اس مسئلے کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب بھی جانتا ہے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ حکم میرے رب نے اتارا ہے، وہ جانتا ہے، تو خوش ہو جا حنظلہ کی بیوی، تو پریشان نہ ہو، تیرے سر کے تاج کے غسل کا بندوبست ہو، تیرے خامد کو آسمانوں کے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان اٹھا کے لے جا چکے ہیں، اس وقت تیرے خامد کی لاش زمین پر نہیں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، چاندی کے بندر میں تنزلہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے تیرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، پیغمبر کی اطاعت میں دیر مت کیا کرو، پتہ نہیں اسی دیر میں روح نکل جائے تو پھر تو نافرمانی میں موت آئے۔ آؤ میرے بھائیوں، آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں، آپ کا دل دکھانے نہیں آیا، اللہ کی قسم کسی پر چوٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا،
آپ کی اصلاح کے لیے، شاید زندگی وفا نہ کرے، شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، مغالطے سے باہر آ جاؤ، غلط فہمیوں سے باہر نکل آؤ، سستیاں اتار دو اہل حدیث ہو، آج عزم کرو، آج اللہ کے گھر میں اپنے رب سے وعدہ کرو، پہلے زندگی جیسی گزری ویسی گزری، آج عزم کرو اپنے رب سے کہ آج کے بعد اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، آج کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کی سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، آقا کے فرمان کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ پھر خوشخبری بھی سن لو، خوشخبری بھی سن لو، میرے آقا نے کہا تھا آنا فارغتکم من الحوض، اے میری امت کے لوگوں میں اپنے حوض کوثر پہ بیٹھا تمہارا استقبال کروں گا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہا تھا میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے تمہیں پلاؤں گا، انشاءاللہ ہم نے اپنے آقا کے حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام پینا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، بدعت کو رواج نہیں دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بدعت کرنے والے کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ایک ٹولہ آئے گا جن کے چہرے نورانی ہوں گے، وضو کے نشانات کی وجہ سے چہرہ چمکتا ہوگا، آقا ان کو جام بھر کے دینے لگے گے، لیکن ان کو دھتکار دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، آقا پوچھیں گے ربی امتی امتی امتی، اے میرے رب ان کو کیوں بھگایا گیا، یہ تو میرے امتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی انک لا تدری، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا، احدث بعدک، انہوں نے تیرے جانے کے بعد نیا دین بنا لیا تھا، 0 میٹر دین اپنی طرف سے دین وضع کر لیا تھا، بدعت نکالنی تھی، طریقے نکالنے تھے۔ آج جو ہو رہا ہے، آج جو کیا جا رہا ہے، یہ صحابہ کی زندگیوں میں نہیں تھا، تابعین کی زندگیوں میں نہیں تھا، محدثین ائمہ کی زندگیوں میں نہیں تھا، یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھا۔ جو بزرگوں سے پوچھو آج سے 50 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہو۔ میرے بھائیوں ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، آقا کی سیرت کو اپنانا ہے، اپنانا انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی انشاءاللہ عزم کرے گی، میری بیٹیاں بھی، وہ آج کے بعد گھر سے پیر بے پردہ انشاءاللہ نہیں نکلے گی، وہ اسلامی پردہ پہنے گی انشاءاللہ۔ میرے نوجوان یہ بیٹے انشاءاللہ اپنے چہروں میں پیغمبر کی سنت کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے بھائی بیٹے آج کے بعد انشاءاللہ فلمیں نہیں دیکھیں گے، گانے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، پیغمبر کے دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد نمازی بن جاؤ گے نا انشاءاللہ، اس دین پر عمل کرو گے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ مجھے عمل کی تو آپ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا